جسواں پارہ ہے سورۃ العصر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ العصر ماقبل کے ساتھ اس کا ربط اللہ جل شانہ نے انسان کو یہ بات سمجھا دی کہ یہ دنیا عمل کی جگہ ہے اور عمل کو وزنی بنانے کی کوشش کرو۔ جس کا نیک عمل کا پلڑا باری رہے گا وہ خوشحال زندگی میں آخرت میں ہوگا، اور جس کے نیک اعمال کا پلڑا ہلکا رہا وہ آخرت میں نقصان میں ہوگا، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ لیکن انسان کو دنیا میں ایک دھوکہ لگا ہوا ہے، یہ زندگی کا قیمتی سرمایہ استعمال کر رہا ہے، لگا رہا ہے صرف دنیاوی چیزوں میں زیادتی کے حوالے سے ایک دوسرے پر فخر کرنے کے واسطے کہ میرے پاس سب سے زیادہ ہے۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں یہ دنیاوی زندگی کی حقیقت نہیں ہے۔ تو وہ جو دنیاوی زندگی کی حقیقت ہے وہ ہے کیا؟ جس میں انسان اپنی زندگی کا یہ قیمتی سرمایہ خرچ کر لے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ چار بنیادی چیزیں ہیں جس میں انسان کو اپنی زندگی لگانی چاہیے، جو انسان کی کامیابی کا سب سے بڑھ کر ذریعہ ہے۔ وہ چار امور ہے، اس لیے یہ صورت ان چار امور کی نشاندہی کرتی ہے۔ والعصر، اور اللہ یہ بات سمجھانے کے لیے عصر کی قسم اٹھاتے ہیں۔ عصر یہ عربی زبان میں زمانے کو بھی کہتے ہیں، زمانے کی قسم والعصر۔ زمانہ پھر مطلق زمانہ بھی مراد ہو سکتا ہے، یا انسان جو دنیا کے اندر جس زمانے میں زندگی گزارتا ہے، انسان کی زندگی کا زمانہ، اس کی قسم، اور یا اس سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ مراد ہے کہ جب آفتابی نبوت وہ طلوع ہو چکا اور دنیا کے اندر نور پھیل گئی اور اندھیرے مٹ گئے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کا جو زمانہ ہے اللہ اس زمانے کی قسم اٹھاتے ہیں۔ اور یا عصر سے مراد خاص عصر کا وقت ہی مراد ہے، کیونکہ عصر کے وقت میں انسان عمومی طور پر کاروبار میں مشغول رہتا ہے، اور ہر بندہ عصر کے وقت میں کوشش کر لیتا ہے کہ میرا مال ختم ہو جائے، میں فارغ ہو جاؤں، اگر عصر کے بعد تک رہ گیا تو میں نقصان میں پڑ جاؤں گا۔ خصوصی طور پر صبح جو سبزی لگانے والے ہوتے ہیں وہ عصر تک کوشش کرتے ہیں کہ ہم فارغ ہو جائیں، اس لیے اللہ پاک عصر کے وقت کی قسم اٹھاتے ہیں۔ پھر عصر کی نماز کو بھی ایک اہمیت حاصل ہے۔ اللہ جل شانہ قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں، حافظوا علی الصلوات، تم نمازوں کی پابندی کرو، نگہداشت کرو، محافظت کرو، والصلاۃ الوسطی، اور خصوصی طور پر درمیانی نماز جو کہ 2 رات کی نمازیں ہیں اور 2 صبح کی دن کی نمازیں ہیں، درمیان میں عصر کی نماز کا وقت ہے۔ اس لیے کہ عصر کی نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی کأنما وطر اہلہ ومالہ، یہ نقصان کے اعتبار سے اتنا بڑا نقصان اٹھانے والا ہے، گویا کہ اس کا پورا مال اور اہل و عیال زبردستی اس سے چھین لیے گئے اور یہ تنہا رہ جاتا ہے۔ یعنی ایک بندہ ہے وہ لاکھوں کروڑوں کا مالک ہو اور بچے بھی ہو اس کے، لیکن کوئی ظالم اور جابر
اس کے سامنے سے اس کا سارا مال اور اس کے اہل و عیال کو اٹھا کے لے کر چلا جائے اور یہ تنہا رہ جائے تو یہ اس وقت کس عالم میں ہوگا، یہ کتنا بڑا نقصان محسوس کرے گا، اور لوگ بھی اس کے بارے میں کیا کہیں گے بھئی بہت بڑا نقصان ہو گیا فلاں بندے کا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ اس سے بھی بڑھ کر نقصان عصر کی نماز کا فوت ہو جانا ہے۔ اب کتنے لوگ عصر کی نماز کے وقت غافل رہتے ہیں، غفلت میں رہتے ہیں، نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خندق کے موقع پہ، غزوہ خندق کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے ساتھ مصروف تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نمازیں ظہر کی بھی چلی گئی، عصر کی بھی چلی گئی، مغرب کی بھی چلی گئی۔ تو خاص کر جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عصر کی نماز جو فوت ہو گئی تھی اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نمازیں قضا پڑھ لی، تو اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ایسی بد دعا دی کہ اللہ ان کے پیٹ اور ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے، یہ تو ہماری نمازیں ہم سے ضائع کر چکے، اور خاص طور پر عصر کی نماز ہماری ضائع کر چکے۔ اس لیے عصر کی نماز کے وقت کی اہمیت کے حوالے سے اللہ جل شانہ عصر کے وقت کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ تو یا تو انسان کا زمانہ مراد ہے کہ چونکہ یہ زمانہ ایسا ہے کہ اللہ آگے جس بات پہ قسم اٹھا رہے ان الانسان لفی خسر، یہ زمانہ خود گواہ ہے کہ انسان نقصان اور خسران اور تاوان میں پڑا ہوا ہے، اور وہ کیا، انسان کی زندگی زمانہ کے اعتبار سے خود بخود اس بات پہ دلیل ہے کہ اس کے اخلاق، اس کا کردار، اس کا گفتار وہ کس درجے بگڑے ہوئے، ایک بگڑی ہوئی زندگی میں یہ انسان مبتلا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں انسان تو نقصان اور تاوان میں پڑا ہوا ہے، خسران میں پڑا ہوا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر یہ چار امور جن انسانوں نے اپنا لیے وہ اس نقصان اور تاوان سے بچ گیا۔ پہلی چیز آمنو، ایمان لے آئے، تصدیق کر چکے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کو بتا چکے، ان باتوں پر یقین رکھ چکے کہ واقعی یہ حق اور سچ ہے، چاہے عقل مانے یا نہ مانے، اللہ اس کے رسول نے جو فرمایا بس وہ حق اور سچ ہے۔ اس لیے پہلی چیز وہ ایمان، اگر ایمان نہیں ہے اور انسان کے پاس بہت سارے نیک اعمال ہے کوئی اعتبار نہیں ہے۔ دوسری چیز وہ وعملوا الصالحات، یہ وہ بنیادی امور ہے کہ انسان کی زندگی کا یقین کی سرمایہ ان امور میں لگ جائے، ایمان کو بڑھانے میں، ایمان کو مضبوط کرنے میں۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جیسے دوسرے امور پر محنت کرتے تو ایمان پر بھی محنت کرتے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہم ایمان پر محنت نہیں کریں، ایمان کا بول نہیں بول رہے ہیں، ایمان کے محافل نہیں، ایمان کے مجالس نہیں ہیں۔ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی بیٹھتے تھے اور فرماتے آؤ بھائی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے، ایمان کی مجلس لگا لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو ایمان لے آؤ، اپنے ایمان کو کمال تک پہنچاؤ۔ ایک بندہ کہتا ہے جاؤ بیٹا میرے لیے پانی لے آئے، اور وہ گلاس میں پانی لے کر آتا ہے لیکن وہ پانی صاف ستھرا نہیں ہوتا، تو یہ جواب میں کیا کہتا ہے، او بھائی جاؤ پانی لے کر آؤ، میں نے تمہیں پانی کا کہہ دیا، تم نے کیا لایا؟ اب وہ پانی تو لا چکا، مطلب کہ صاف ستھرا پانی لے کر آؤ۔ یا بعض اوقات برتن گندا ہے، تو گوئے کہ ایمان والوں کے پاس ایمان، لیکن اپنے ایمان کے اندر کمال پیدا کر لو، اور ایمان کا کمال کیا ہے کہ جو مشاہدہ ہے وہ غیب بن جائے، جو غیب ہے وہ مشاہدہ بن جائے۔ بس ہمارے حالات کو بنانے والے کون؟ ہمارے کام کو بنانے والے کون؟ ہمیں صحت دینے والے کون؟ ہمیں خوشیاں دینے والا کون؟ اللہ ہے۔ اس لیے صحابہ کا ایمان اس درجے فرمایا کہ جنت اور جہنم سامنے بھی آ جائے، ہمارے دیکھنے کی وجہ سے ہمارے ایمان میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے بن دیکھ اس پر اس درجے ایمان لایا ہوا ہے۔ تو اس درجے اللہ جل شانہ کے امر سے ہونے کا یقین ہو،
کہ مشاہدہ جو کچھ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں اور جو ہم دیکھ رہے ہیں، محنت کرو، محنت سے پیسے ملے، پیسوں سے چیزیں، چیزوں سے خوشیاں آئیں، یہ ایک دھوکہ ہے۔ ہماری محنت کی وجہ سے ہمیں کچھ نہیں مل رہا، اللہ کے امر سے سب کچھ مل رہا ہے۔ ہمارے پیسے سے ہم کہیں، بہت سارے لوگوں کے پاس پیسہ ہے کہ نہیں، لیکن صحت ہے لوگوں کے پاس، کوئی میدے کا بیمار، کوئی پھیپھڑوں کا بیمار، تو کوئی گردوں کا بیمار، تو کوئی آنکھوں کا بیمار، کسی کو کیا تکلیف، کسی کو کوئی شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، دل کا معاملہ چل رہا ہے۔ اب یہ انسان کے پاس پیسہ پڑے ہوئے ہیں لیکن صحت کوئی نہیں ہے۔ اگر پیسے سے سب کچھ بنتا، چاہے کوئی انسان پیسے والا بیمار نہ ہوتا، کوئی پیسے والا کبھی پریشان نہ ہوتا، کوئی پیسے والا کبھی ذلیل نہ ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ امور کا تعلق وہ اللہ کے امر کے ساتھ ہے، اس لیے ایمان پر محنت اور اعمال پر محنت۔ اور یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر۔ سب سے بڑی کامیابی ایمان کو بڑھیا سے بڑھیا بنانا، سب سے بڑی کامیابی اپنے عمل کو بڑھیا سے بڑھیا بنانا، نیک اعمال میں لگے رہنا، اور سب سے پہلی چیز وہ فرائض کو پورا کرنا ہے۔ روزانہ کے اعتبار سے 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز کا اہتمام کر لینا، یہ روزانہ کے اعتبار سے۔ یہ سالانہ فرائض میں سے 1 مہینے کا روزہ ہے، رمضان کے روزے رکھنا، اور سالانہ مال کا زکوٰۃ ادا کر لینا جو صاحب نصاب ہو، اور جس پر حج فرض ہو جائے وہ حج ادا کر لے۔ سب سے پہلی چیز فرائض کا ادا کر لینا۔ اب اگر فرائض میں کوتاہی ہو اور بندہ نوافل میں لگا ہے، صدقات خیرات بہت کرتا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، اس لیے بندہ کوشش تو کرتا ہے میری سنتیں تو نہ چھوٹ جائے، لیکن فرض نماز کا اہتمام نہیں کر رہا ہے۔ بہرحال تو سب سے پہلی چیز، پھر عبادات کے ساتھ معاملات ہے، معاشرت ہے، اخلاق ہے، حلال کمانا اور حلال طریقے سے کمانا، اور پھر اس کا صحیح طریقے پہ خرچ کر لینا۔ کل یہ بات ہمارے تفصیلی گزری، جس طرح اللہ پاک قیامت کے دن کمانے کے بارے میں پوچھیں گے تو خرچ کرنے کے بارے میں بھی پوچھیں گے، جیسے خرچ کیا تھا، کہاں کہاں خرچ کیا۔ پھر معاشرت ہے، گھر کے اندر زندگی، بیوی بچوں کے ساتھ زندگی، خاندان والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ زندگی، ماتحت کے ساتھ زندگی، ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جو زندگی میں ان تمام اچھی صفات کو اپنانا، زندگی کے جس موڑ پہ جہاں جہاں اللہ اس کے رسول نے ہمیں تعلیمات دی، ان تمام تعلیمات کو اپنانا۔ آگے ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک ہے خود دین پر چلنا، پھر معاشرے کے اندر لوگوں کو دین کی باتوں کی وصیت کر لینا، لوگوں کو ترغیب دینا، لوگوں کو دین پر لانے کی محنت کر لینا۔ اس لیے بعض اوقات بندہ سمجھتا ہے میں خود دیندار بن جاؤں بس میرے لیے کافی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، لوگوں کو اچھائیوں کی دعوت دیتے رہو اور برائیوں سے روکتے رہو۔ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے پھر یاد رکھنا ایسا وقت آئے گا کہ تمہارے نیک لوگ بھی دعائیں مانگیں گے، اللہ نیک لوگ کی دعائیں بھی قبول نہیں کریں گے۔ بعض اوقات بندہ سمجھتا ہے کہ میں تو خود نیک ہوں، میرا پڑوسی سے کیا تعلق، میرے محلے والوں سے کیا تعلق، اس نے اپنے قبر میں جانا ہے، میرے مارکیٹ والوں سے کیا تعلق، وہ اپنے قبر میں جائیں گے۔ یہ بات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مثال کے ساتھ سمجھائی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کشتی میں لوگ سفر کر رہے ہیں اور کشتی میں لوگ زیادہ ہیں تو 2 منزلیں ہیں، کچھ نیچے والے اور کچھ اوپر والے۔ اب جو نیچے منزل والے ہیں ان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اوپر والوں کے پاس جا کر پانی لیتے رہتے ہیں، لیکن یہ نیچے والے جب اوپر جاتے تو اوپر والے تنگ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے بھائی بار بار آ کر میں ڈسٹرب کرتے رہتے ہو۔ اب وہ نیچے والے بندے جب اوپر والوں کی باتیں سن کر تنگ آ جاتے ہیں تو نیچے والے سوچتے ہیں ہم کیا بار بار اوپر جائیں گے، نیچے کشتی میں سوراخ کرتے ایک تختہ اور نکال لیتے تو یہاں سے ہم خود پانی لے لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم بتاؤ، کشتی والے نیچے سے ایک تختہ اتاریں گے، نکال کر سوراخ کریں گے اس کے اندر، تو بتاؤ
اگر یہ اوپر والے لوگ کہیں گے کہ جو ان کا اپنا ہی کام ہے چھوڑ دیجئے ان کو، یہ جانے ان کا کام جانے، تو انجام کیا ہوگا؟ کیا انجام ہوگا جی؟ پوری کشتی ڈوب جائے، سارے غرق ہو جائے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے اندر گناہ کرنے والے کرانے والوں کی مثال سمجھا دی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں اس کے ساتھ کیا تعلق، وہ اس کی ذاتی زندگی ہے، اس کا ذاتی عمل ہے، اس کا ذاتی کام ہے، ہم کیوں اس کے ذاتیات میں پڑ جائے؟ او بھائی کلم کلا گناہ کا ایک عمل ہو رہا ہے، آپ روکنے کی کوشش تو کرو۔ اگر اس گناہ کی وجہ سے معاشرے میں عذاب آ گیا تو پھر سب اس عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس امت کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ معاشرے کے اندر خود بھی چلے تو نیک اعمال میں چلے رہے اور اوروں کو بھی نیک اعمال پر لانے کی محنت کرے۔ اس لیے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان فرمایا، قرآن کی آیت کی تشریح ہے، اور یہ صاحب مشکات شریف حدیث کی کتاب ہے جو ہم روز عصر کے وقت درس کرتے ہیں، اس کی آخری حدیث یہ ہے کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو تمام امتوں میں سے، اور تم لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، تم نے سارے دنیا کے انسانوں کی خیرخواہی کا سوچنا ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے، اس کے لیے تڑپنا ہے، فکر کرنی ہے۔ اور فرمایا کہ تم اچھائیوں کا حکم کرو، برائیوں سے روکے رہو، اور اللہ پر ایمان لاؤ۔ اب پہلے اللہ پر بندہ ایمان لے گا، پہلے اچھائیوں کا حکم دے گا۔ تو چونکہ ایمان لانا یہ اس امت کے اندر بھی ہے اور پہلی امتوں کو بھی ایمان لانے کا حکم دیا گیا، لیکن اچھائیوں کی طرف بلانا اور برائیوں سے روکنا یہ پہلی امتوں کو حکم نہیں دیا گیا، یہ صرف اس امت کو حکم دیا گیا کہ اللہ پاک نے اس امت کو آخری امت بنایا اور اس امت کے نبی کو آخری نبی بنایا، اور نبوت والا جو کام تو انسانیت کے پیچھے جا کے ایک ایک کو محنت سماجت کر لینا، اللہ نے اس امت کی ذمہ داری لگائی۔ اس لیے فرمایا کہ حکم کرو نیکیوں کا، برائیوں سے روکتے رہا کرو۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انکم تتمون 70 امہ، کہ تم 70 امتوں کی تتمیم کرنے والے ہو، یعنی بہت سارے امتیں تم سے پہلے گزر گئی ہیں۔ انتم خیرھا واکرمھا علی اللہ، تم ان تمام امتوں میں سب سے بہتر، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والے ہو۔ لیکن یہ جو اس امت کو تمام امتوں سے سب سے افضل، کہ قیامت کے دن جب تک یہ امت جنت میں داخل نہ ہو، کوئی امتی جنت میں داخل نہ ہو، یہ اعزاز کیوں دیا گیا؟ اس امت کا کام و ذمہ داری کہ صرف ذات تک دین کو محدود نہ رکھے، ہر ایک کو منت اور سماجت کرے۔ او بھائی نماز پڑھو، او بھائی روزہ رکھو، او بھائی جھوٹ مت بولو، او بھائی دھوکہ مت دے، او بھائی خیانت مت کرے۔ اب یہ ساری اچھائیوں کی طرف بلانا، برائیوں سے روکنا، یہ اس امت کا خاصہ ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی شان کے عذاب ٹل جاتے ہیں۔ ورنہ اگر امت گناہوں میں لگی رہے اور کچھ لوگ دینداری پر، اپنی ذاتی دینداری پر بس وہ اکتفا کر لے اور مطمئن رہے، تو فرمائے اللہ کا عذاب آئے گا، پھر دنیا میں سب مبتلا، پھر قیامت اللہ پاک الگ الگ کریں گے۔ بلکہ ایک بستی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے فرشتہ بھیجا اور فرمایا کہ اس بستی والوں پر یہ بستی الٹا دیجیے۔ فرشتے نے کہا، اے اللہ، اس کے اندر ایک بندہ بڑا نیک اور صالح ہے جس نے ذرا برابر آپ کی نافرمانی کی۔ فرمایا ہاں، وہ تو خود دیندار ہے لیکن معاشرے میں گناہ کرنے والے گناہ میں لگے ہوئے ہیں، ان کو روک نہیں رہا، اور اس کے ماتھے پر کبھی اس کی وجہ سے کوئی پریشانی بھی محسوس نہیں ہوئی کہ یہ لوگ غلط کر رہے ہیں، اس کو بھی ان کے ساتھ الٹا دیجیے۔ اس لیے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق باتوں کی وصیت کر لینا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ امت اجتماعی طور پر کام میں لگی رہے گی، ہر بندہ انفرادی عمل میں لگا رہے، یہ کافی نہیں ہوگا، سب کو ساتھ ملا کے نیک اعمال میں لگے رہنا، پورے محلے کے محلے آباد ہو جائے اور اعمال کے ساتھ آباد ہو جائے، پورے محلے کے اندر سچ، پورے محلے کے اندر کوئی خیانت، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی غیبت نہ ہو، ہر محلے والے نمازی ہو، ہر محلے والے اچھے اخلاق، اچھے کردار، اچھے گفتار، ہر مارکیٹ والے ایسے بن جائے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پھر جب بندہ سچ بولے گا تو پھر نفع تو کم ہوگا، جھوٹ بولنے سے نفع زیادہ ہوگا، دھوکہ دینے سے پیسہ زیادہ جمع ہوگا، لیکن
بندہ صبر کا مظاہرہ کرے، اسے صبر کی وصیت کر لینا، او بھائی رات چھوٹی ہو گئی، صبح اٹھنا مشکل ہے لیکن کوشش کرے، موسم ٹھنڈ ہے، صبح ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا مشکل ہے لیکن اللہ کی رضا کے واسطے برداشت کرے۔ یعنی کتنا بڑا عمل ہے، اس امت کی پہچان کی علامت قیامت کے دن کیا ہوگی؟ وضو کے اعضاء۔ یہ جو وضو کے اعضاء ہے، اس سے یہ امت قیامت کے دن پہچانے کہ یہ امت محمدی، کیونکہ یہ چمکتے ہوئے ہوں گے یہ اعضاء۔ اور فرمایا ایک وضو صحیح طریقے پر کرنے سے اللہ پاک انسان کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول لیتے، فرمایا جس دروازے چاہو تو داخل۔ کتنی بڑی بات ہے، یعنی ایک مسواک کا اہتمام کرنے کا فائدہ وہ یہ ہے کہ ادنا فائدہ یہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ شہادت نصیب ہوگی۔ آج ہم ٹوتھ برش کا اہتمام کرتے اور کرنا بھی چاہیے، ہمارے آج کل جو مسالے چلتے رہتے وہ تو سارے ایسے ہی ہے، لیکن ساتھ مسواک کا اہتمام سنت کے طور پر۔ اور پرسوں یہ بات ہماری گزر گئی، مفسرین لکھتے قیامت کے دن انسان کے اعمال، نیک اعمال کو وزنی بنانے کے لیے ایک چیز اتباع سنت ہے۔ میں گھر داخل ہوں حضور کے طریقے کے مطابق، گھر سے نکلوں حضور کے طریقے کے مطابق، کھانا کھاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، میں گھر لیٹ جاؤں سنت کے مطابق۔ اب کتنے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہوئے، لیکن ان اعمال کو اپنانے میں مشقت آئے گی، اس لیے 3 طرح کے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے صبر کا مظاہرہ۔ ایک، اگر نیک اعمال کو اپنانے میں مشقت آ رہی ہے، ٹھنڈ موسم میں صبح سویرے وضو کر لینا مشکل، لیکن پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے بندہ کر رہا ہے، دن کو تھکا ہارا ہے لیکن عشاء کی نماز با جماعت پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر طاعات کو بجا لانے کے لیے مشقت آ رہی ہے، حلال کمانے کے واسطے پسینہ بہ رہا ہے، تھکاوٹ آ رہی ہے، 2 گھنٹے سفر کرنا پڑتا ہے، 3 گھنٹے سفر، اور مہینہ سفر کرنا پڑتا ہے ورنہ حلال کمائی نہیں ملتی ہے، صبر کر لینا اس پر اللہ کی رضا کے واسطے۔ اور دوسری چیز ہے صبر اپنے آپ کو روکنا، عن المعاصی، گناہوں سے روکنا۔ جی چاہتے کہ آنکھوں سے فلاں عورت کو دیکھوں اور تھوڑا مزہ لے لوں، نہیں، اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ کان چاہتے کہ فلاں گانے سن لو لیکن اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ زبان چاہتی ہے کہ میں چغلی کروں، زبان چاہتی ہے کہ میں غیبت کروں، زبان چاہتی ہے میں جھوٹ بولوں، اللہ ناراض ہوتے، بس زبان کو روک لے بندہ۔ بہت سارے گناہوں کے محافل اور مجالس لگتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو روکنا۔ اور تیسری چیز فرمایا صبر علی المصائب، کبھی اللہ کی طرف سے آزمائش آئے گی، کبھی بیماری آ گئی، کبھی اولاد کے اعتبار سے، کبھی کاروبار کے اعتبار سے، کبھی انسان اپنی ذات میں آزمائش میں مبتلا ہو گیا، اس لیے ان آزمائشوں پر صبر کا مظاہرہ کریں۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پھر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہنا۔ تو یہ 4 امور جس معاشرے کے اندر زندہ ہو جائے وہ معاشرہ کامیابی کا مرکز بن جائے۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 اعمال صالحہ، نمبر 3 خود نیک بننے کے ساتھ ساتھ اوروں کو نیک اعمال پر لانے کی محنت کر لینا، اور نمبر 4 صبر کی وصیت کر لینا۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ صبر کتنی بڑی چیز ہے۔ فرمایا کہ اللہ جل شانہ اپنی معیت نصیب فرماتے ہیں، اپنی معیت نصیب۔ ایک بندے پر اتنی مصیبت پڑ گئی اور مصیبت کے پہلی حالت کے اندر بندہ صبر کا مظاہرہ کر چکا، جس نے جزا فضا واویلا نہیں کیا، تو فرمایا اللہ فرماتے ہیں میں جنت سے کم کسی بدلے پر راضی نہیں ہوں گا۔ ایک بیماری آ گئی اور رات کو یہ بخار برداشت کر چکا اور ایمان کی حالت میں اللہ سے ثواب کو امید رکھتے ہوئے یہ صبح کر لیتا ہے، گناہوں سے یوں پاک ہوتے گویا کہ بھی ماں کے پیٹ سے نکلا۔ اس لیے ترمذی شریف کی روایت ہے، ایک بندہ وفات پا جاتا ہے اور اس کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے اور اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے قبرستان، لیکن اس کے پیچھے رہنے والے اس پر واویلا کرتے رہتے ہیں، نوحہ کرتے رہتے ہیں، چیخے چلاتے ہیں، اس کی وجہ سے اس میت کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اب محدثین لکھتے ہیں کہ گناہ تو یہ کر رہے ہیں جو زندہ ہیں پیچھے، وہ تو دنیا سے چلا گیا، عذاب اس کو کیوں دیا جا رہا ہے، سزا اس کو کیوں دی جا رہی ہے؟ محدثین اس کی علت یہ لکھتے ہیں کہ اس بندے نے اپنی زندگی میں اپنے بچوں پر اور اپنے متعلقین پر اتنی محنت نہیں کی کہ اگر میں مر گیا تو مجھ پر نوحہ نہیں کرنا ہے، مجھ پر واویلا نہیں کرنا ہے، مجھ پر چیخیں نہیں چلانی ہے، تو یہ اس کی محنت نہ کرنے کی وجہ سے اس کو سزا دی جا رہی ہے۔ اب آج میرے بچے بالغ ہو گئے، میں اپنے بچوں کی نماز کا کتنا اہتمام کرتا ہوں، میرے بچے نماز نہیں پڑھتے تو میں کتنے ٹینشن لیتا ہوں۔
میرے بچے روز اگر کالج نہیں گئے، یونیورسٹی نہیں گئے، دکان نہیں گئے، کاروبار جاب نہیں گئے تو میں کتنا پریشان ہوتا ہوں۔ وہ روزانہ نماز نہیں پڑھتے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ روزانہ میرے بچے قرآن نہیں پڑھتے، گھر کے اندر نماز قرآن کے کوئی ماحول نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ میری بیوی میرے لیے روز کپڑے استری کر کے نہ رکھے، جوتے پالش کر کے نہ رکھے، کھانا اچھا بنا کے گرم کھانا نہ کھلائے تو میں کتنا پریشان ہو جاتا ہوں۔ لیکن وہی بیوی میری نماز نہیں پڑھتی ہے، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اس لیے خود دیندار بننے کے ساتھ ساتھ اوروں کو دیندار بنانے کی محنت کر لینا، اور اس کے ساتھ ساتھ مشقت سامنے آ جائے تو صبر کی تلقین کرتے رہنا۔ آزمائشیں آ گئی تو پھر مایوسی کا شکار نہ ہونا، صبر کی تلقین کرتے رہنا۔ والعصر، اور قسم ہے زمانے کی، یا قسم ہے عصر کے وقت کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان نقصان اور تاوان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور عمل کر چکے نیک، وتواصوا بالحق، اور حق کے باتوں کی وصیت کر چکے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کا حکم دیتے رہے۔ صدق اللہ العظیم۔